لوگ کہتے ہیں یہ صوفی نئے نئے طبقے کہاں سے آ گئے، یہ ولی کہاں سے آ گئے، نئے نئے طبقے جو اللہ اللہ کرتے ہیں خانقاہوں کے اندر، درگاہوں کے اندر، ان کو علم سے کوئی مطلب نہیں، شریعت سے کوئی مطلب نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تمہاری عقل پر پڑے ہوئے پردے ہیں اور تمہارے دل پر جمی ہوئی خاک ہے۔ اس خاک کو صاف کرو اور اپنی نگاہوں سے یہ جو تمہارے اندر جہالت کے پردے پڑے ہیں اس کو ہٹاؤ۔ تم خواجہ غریب نواز کی بات کرتے ہو اور ان کے علم کی بات کرتے ہو، ہم نے سنا ہے اور ہم نے پڑھا ہے کہ مدینہ المنورہ کے اندر 3 برس تک خواجہ غریب نواز درس حدیث دیتے رہے۔ 3 برس تک مدینہ المنورہ کے اندر درس حدیث دینا یہ کوئی عام بات ہے؟ بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے ائمہ اور مفکرین وہاں موجود ہوتے تھے، آپ نے ان کو بابا بنا کے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہندوستان درس دینے بعد میں آئے، مدینہ المنورہ کے محدث پہلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواجہ خواجیاں کی بڑی شان ہے، 800 سال سے خواجہ سلطان ہیں۔ ہم سے اپنا ہی ایک گھر سنبھلتا نہیں، ہم سے اپنا ہی ایک گھر سنبھلتا نہیں، ان کا بھارت چلانا بڑی بات ہے، ان کا بھارت چلانا بڑی بات ہے۔ اور شاعر کہتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں ہدایت دے دیں گے۔ آج کی جو محفل ہے وہ خواجہ غریب نواز کے نام سے ہے۔ ان کی جو ولادت ہوئی ہے 537 عیسوی اور 1443 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنی زندگی کا مرحلہ طے کیا، طے کرتے کرتے پھر آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ آپ جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس سے آواز آئی، معین الدین کو بلاؤ۔ خدام باہر آیا، کہتا ہے، معین الدین، تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا ہے، طلب کیا ہے۔ پھر آواز آئی حضور کے روضے اقدس سے، معین الدین چشتی کو بلاؤ، معین الدین چشتی کو بلاؤ۔ خدام کہتا ہے، تم میں سے جو معین الدین چشتی ہو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ہندوستان، اور ہندوستان کے اندر ظلم اور ستم اور کفر کا جو بادل منڈلا رہا ہے، جاؤ اسلام سے اسے مستفیض اور مستغرق کر کے آ جاؤ۔ خواجہ غریب نواز ہندوستان کا سفر کرتے ہیں، وہاں سے آپ لاہور کے راستے سے ہندوستان کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس وقت لاہور ہندوستان کے حصے میں تھا، اس وقت پاکستان میں ہے۔ اس کے بعد آپ ہندوستان کے اندر جب داخل ہوئے اور آپ کا جو دلی تک کا سفر تھا، اس کے اندر آپ کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے، کبھی آپ کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ ایک مرتبہ تو یہ ہوا، ایک شخص آپ کو مارنا چاہ رہا تھا اور آپ کو فریب دینا چاہ رہا تھا۔ خواجہ غریب نواز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معین الدین، اے میرے دین کے معین، تم کو یہ شخص فریب دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے خود خواجہ غریب نواز کو بشارت دی، بشارت دی، ایک تو مدینہ المنورہ کے اندر، پھر جب ہند و پاک کے اندر تشریف لائے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ یہ کوئی عام بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بشارت دینا۔ اس کے بعد پھر دلی سے اجمیر تک کا جو سفر تھا، دلی سے اجمیر تک کے سفر کے درمیان خواجہ غریب نواز نے 700 لوگوں کو مسلمان کیا،
700 لوگوں کو مسلمان کیا، اور اس وقت کا جو راجہ تھا پرتھوی راج چوہان، اس کے اندر نمرودی اور فرعونی صفت موجود تھی، اور بالکل متشدد کہہ لیجئے تھا، اور آپ کے اوپر طرح طرح کا ظلم ہوا، اور آپ ایک درخت کے نیچے اجمیر میں جب بیٹھے تو آپ کو درخت کے نیچے بیٹھنے نہ دیا گیا، اٹھا دیا گیا۔ آپ سوچے آج کوئی دین کا دائی کسی گاؤں کے اندر چلا جائے تو اس کے استقبال کے لیے لوگ موجود ہوں گے، آج اگر کوئی پیر کہیں چلا جائے تو اس کے استقبال کے لیے لوگ موجود ہوں گے، اور یہ فخر سمجھیں گے کہ پیر صاحب آج ہمارے گھر میں ٹھہرے، عالم صاحب آج ہمارے گھر میں ٹھہرے۔ لیکن وہ وقت ہندوستان کا یاد کرو جس وقت خواجہ غریب نواز 40 مریدوں کی ٹولی کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے، نہ ان کا کوئی اپنا رشتہ دار تھا، نہ والد کی جانب سے رشتہ دار تھا، نہ ماں کی جانب سے رشتہ دار تھا، تنہا تنہا خواجہ غریب نواز نے جو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھوایا، کس بنا پر پڑھوایا؟ اخلاق کی طاقت پر پڑھوایا۔ آج جب عرس ہوتے ہیں تو پوسٹر چھپتے ہیں، آج جب عرس ہوتے ہیں تو کارڈ بانٹے جاتے ہیں، اور جب چھٹی آتی ہے تو مسلمان جاتے ہی، لیکن ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے غیر مسلموں کو بھی خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضری دیتے ہوئے۔ خواجہ غریب نواز کے دربار میں کلمہ پڑھنے والے تو جاتے ہی ہیں، لیکن غیر مسلم بھی جاتے ہیں۔ اچھا، حدیث شریف میں آتا ہے قلب واحد، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے دل ایک ہوتے ہیں، ان کے دل ایک ہوتے ہیں۔ اور آگے چلیے، لوگ کہتے ہیں یہ صوفی نئے نئے طبقے کہاں سے آ گئے، یہ ولی کہاں سے آ گئے، نئے نئے طبقے جو اللہ اللہ کرتے ہیں خانقاہوں کے اندر، درگاہوں کے اندر، صرف جو ہے اللہ اللہ کرتے، ان کو علم سے کوئی مطلب نہیں، شریعت سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تمہاری عقل پر پڑے ہوئے پردے ہیں، اور تمہارے دل پر جمی ہوئی خاک ہے۔ اس خاک کو صاف کرو اور عقل کے پردے پر اس پردے کو ہٹاؤ، اور اپنی نگاہوں سے یہ جو تمہارے اندر جہالت کے پردے پڑے ہیں اس کو ہٹاؤ۔ تم خواجہ غریب نواز کی بات کرتے ہو اور ان کے علم کی بات کرتے ہو، ہم نے سنا ہے اور ہم نے پڑھا ہے کہ مدینہ المنورہ کے اندر 3 برس تک خواجہ غریب نواز درس حدیث دیتے رہے۔ 3 برس تک مدینہ المنورہ کے اندر درس حدیث دینا یہ کوئی عام بات ہے؟ بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے ائمہ اور مفکرین وہاں موجود ہوتے تھے، آپ نے ان کو بابا بنا کے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہندوستان درس دینے بعد میں آئے، مدینہ المنورہ کے محدث پہلے ہیں۔ ہندوستان درس دینے بعد میں آئے اور مدینہ المنورہ کے محدث پہلے ہیں۔ اور آگے چلیے، جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے اور لوگوں کو جوک در جوک اسلام کے اندر داخل کرنے لگے، تو پھر اور فتنے وجود میں آئے، پھر باغی بھی پیدا ہونے لگے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں نفرت بھی ہوتی ہے، کچھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ تعریف کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ برائی کرنے والے ہیں، اور کچھ انگشت تنقید کو بھی بلند کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور لوگ صوفیوں سے، ولیوں سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ رکھتا ہے، اللہ اس سے اعلان جنگ رکھتا ہے۔ اب سوچئے، میرا اللہ اعلان جنگ ایسے ورثوں کے ساتھ کرے گا؟ یا اس کی شان کے لائق ہے کہ ہم سے اعلان جنگ کرے؟ یا بندے کی یہ شان ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ اللہ تم سے اعلان جنگ رکھتا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ یہاں اپنے ولیوں کے مرتبے کو بتا رہا ہے۔ اگر تم میرے کسی ادنا درجے کے ولی سے بھی عداوت رکھتے ہو تو سن لو، اگر تم میرے ادنا درجے کے ولی سے عداوت رکھتے ہو تو میں تم سے اعلان جنگ رکھتا ہوں۔ تو جو ولیوں کا شہنشاہ ہو، عطا رسول ہو، نائب رسول ہو، خواجہ غریب نواز سے اگر کوئی عداوت رکھے گا تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اور لوگ کہتے ہیں خواجہ غریب نواز سے محبت کرنا شرک ہے۔ لے آپ کو کہتے ہیں خواجہ غریب نواز سے محبت کرنا شرک ہے۔ اچھا، حدیث کے الفاظ ہیں حتی احبہ، وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ولیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ولیوں سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں روکنے سے پہلے اللہ کو روکو، اس لیے کہ اللہ اپنے ولیوں سے محبت کرتا ہے۔ نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی سنت نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی سنت نہیں ہے۔ روزہ رکھنا کتب علیکم الصیام، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی سنت نہیں ہے۔ حج کرنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
اللہ کا حکم ہے، اللہ کی سنت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کا حکم ہے۔ خالق کہتا ہے بندہ تو کر، خالق صرف حکم دیتا ہے، یہ اللہ کا فعل نہیں ہے، یہ بندوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کرو، نماز تم پڑھو، روزہ تم رکھو، زکوٰۃ تم دو۔ لیکن صرف دو چیزیں ہیں جو اللہ کی سنت ہیں، ایک تو اللہ کے حبیب پر درود پڑھنا اور دوسرا اس کے ولیوں سے محبت کرنا۔ اور انگریز رائٹر لکھتا ہے برطانیہ کا کہ میں ہندوستان گیا اور جانے کے بعد میں نے دیکھا ایک شخص ایسا ہے جو اپنی قبر میں 800 سال سے آرام فرما ہے، لیکن وہ لوگوں کے دلوں کو حکومت کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ لوگوں پر حکومت کرنا یہ عام بات ہے، لیکن کسی کے دل پر حکومت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ولیوں کے شہنشاہ خواجہ غریب نواز کے پاس موجود ہے۔ اور خواجہ غریب نواز جب اس دار فانی سے جاتے ہیں تو آپ کے پیشانی پر لکھا ہوا تھا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا حبیب، اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا، اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مجھ سے بولنے میں کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔